ایف بی آئی آفیسر یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جیل میں کوئی قیدی اگر آزاد بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر بھی بھاگ نہیں سکتا، لیکن آخرکار 3 قیدی اتھارٹیز کے ناک کے نیچے سے کیسے فرار ہو گئے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جیل کے عملے کو اگلے 10 گھنٹوں تک ان کے بھاگنے کا ذرا سا بھی پتہ نہ چل سکا۔ نہ صرف ایف بی آئی بلکہ اس کے 3 ٹاپ لیول ایجنسیاں بھی اس کیس کو سلجھانے میں پوری کوشش کر رہی تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے جیل بریک کی جو پچھلے 60 سالوں سے نہ صرف ایک پہیلی بنا ہوا ہے بلکہ دنیا کے لیے ایک معمہ بھی بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ہے الکاتراز آئی لینڈ کا جو بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہ صرف 22 ایکڑ کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن یہاں دنیا کے خطرناک ترین مجرم رکھے جاتے تھے۔ سمندر کے بیچ ایک بڑے سے پتھر پر بنا یہ جزیرہ دی راک کے نام سے بھی مشہور تھا۔ یہ جزیرہ چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا اور اس کے گرد 15 فٹ اونچی باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ جیل سرجنٹس 24 گھنٹے نگرانی کرتے تھے۔ تیز ہوائیں اور اونچی سمندری لہریں اس جزیرے کو مزید ناقابل فرار بنا دیتی تھی۔ اس لیے 1934 میں اسے فیڈرل پریزن قرار دیا گیا، جہاں انتہائی سخت سیکیورٹی تھی، یعنی ایک بار اگر کوئی یہاں آ جاتا تو باہر نکلنا ناممکن تھا۔ مگر 11 جون 1962 کو یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جب 3 قیدی جیل کے سیکیورٹی کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلے۔ ان میں شامل تھے فرینک مورس، جو کئی بار مختلف جیلوں میں رہ چکا تھا، جان اینگلن اور کلیرنس اینگلن، 2 بھائی جنہیں بینک ڈکیتی کے الزام میں یہاں لایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ چوتھا ساتھی ایلن وسٹ بھی تھا، جو کئی بار جیل توڑنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن اس بار وہ ناکام رہا۔ ان سب کا منصوبہ 1960 میں ایلن وسٹ نے بنایا تھا۔ اس نے جیل کے بلاک میں ایک کمزور جگہ ڈھونڈی جہاں سے فرار ممکن تھا۔ کئی مہینوں تک یہ چاروں قیدی اپنے اپنے سیل میں چمچوں اور اوزاروں سے دیوار کھودتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بنا لی۔ آخرکار 11 جون 1962 کی رات کو 3 قیدی کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیڈ پر پلاسٹک اور صابن سے بنے ہوئے نکلی سر رکھ دیے تاکہ گارڈز کو لگے کہ وہ سو رہے ہیں، اور پھر وہ دیوار توڑ کر پائپ کے ذریعے چھت پر پہنچے۔ باڑ پھلانگی اور رین کوٹ سے بنائی ہوئی ربڑ کشتی میں بیٹھ کر سمندر سے اتر گئے۔ اگلی صبح جب جیل اسٹاف نے قیدیوں کو جگانے کی کوشش کی تو حیران رہ گئے۔ بیڈ پر صرف ڈمی بیڈز پڑے تھے۔ پورے جزیرے میں چھان بین کی گئی مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ تینوں فرار ہو گئے، جبکہ ایلن وسٹ اپنے سیل سے نکلنے میں ناکام رہا۔ اس نے بعد میں ساری منصوبہ بندی ایف بی آئی کو بتا دی۔ کئی ماہ تک تلاش کے باوجود نہ کوئی لاش ملی، نہ کشتی، نہ ہی کوئی حتمی ثبوت۔ کچھ برس بعد البتہ رین کوٹ سے بنے بیگ اور ذاتی سامان ملے، جس سے لگا کہ شاید وہ ڈوب گئے، لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ زندہ بچ نکلے تھے۔ عینی شاہدین نے دعویٰ کیا کہ انگلین برادرز کو برازیل میں دیکھا گیا۔ ان کی ایک تصویر بھی سامنے آئی، لیکن اس پر بھی بحث رہی ہے کہ کیا واقعی انگلین برادرز تھے یا نہیں۔ یہ معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ایف بی آئی نے 1979 میں اس کیس کو بند کر دیا، لیکن یو ایس مارشل سروس کے لیے یہ کیس آج بھی کھلا ہے۔ آج الکاتراز کو ایک نیشنل پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں لوگ انہی سیلز کو دیکھنے آتے ہیں جہاں سے 60 سال پہلے تاریخ کی سب سے مشہور جیل توڑنے کی کوشش کی گئی۔